عطا ہو پھر ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ہماری ہر دل عزیز محبوب شخصیت، مرغوب شخصیت حضرت علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ان سے ٹائم مینجمنٹ کی، اب بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ برکت ان 25-30 سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ برکت وقت میں سے اٹھتی جا رہی ہے، کسی بھی حوالے سے ہو، وقت کی ہو، رزق کی ہو، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بات ہم ان سے کر رہے تھے کہ ٹائم مینجمنٹ، اس کی اپلیکیشن کس طرح سے کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک تو تعلق ہے ٹائم مینجمنٹ کا، ہر بندہ بساط پر کوشش کرتا ہے، وہ کوشش زندگی پر جتنی ہو سکی میں نے بھی کی ہے اور کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک، مثلا سال کے 2 موسم ہیں، 6 ماہ جب سردیاں لگ بھگ سردیاں ہوتی ہیں یا راتیں لمبی ہوتی ہیں تو موسٹلی میں عشاء کی نماز سے فجر تک بیٹھ کے کام کرتا ہوں۔ سردیوں میں جب راتیں جب رات بڑی ہو جاتی ٹھیک، اویلیبل ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز فجر، تہجد اور فجر کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا ہوں اور پھر امور سے فارغ ہو کے تیار ہو کے پھر 12 بجے شروع کر دیتا ہوں اپنے تصنیف و تالیف یا اپنے امور کو۔ ٹھیک، نمازوں کے اوقات کے ساتھ 12 بجے سے اگلے دن صبح 6-7 بجے یا اشراق تک پھر چلتا ہے۔ اچھا، اور جب گرمیاں آتی ہیں، دن بڑھ جاتے ہیں، تو رات کو تھوڑا وقت آرام کے لیے نکال لیتا ہوں اور دن صبح سے رات تک پھر میں دن کو یوٹیلائز کرتا ہوں۔ ٹھیک، یہ تو ہے مینجمنٹ۔ ٹھیک، اس سے کمپیوٹر کے جو ذرائع کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے۔ میرے طالب شاگرد اسسٹنٹ ہیں، نوٹس لکھواتا ہوں، وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں میری ٹاکس۔ سارے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنے محدود وقت میں اتنا بڑا کام اور اتنا کثیر کام جو سامنے نظر آتا ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ سو اس کا جواب میں ایک عاجز، اپنے آپ کو ناکارہ اور بالکل بے وقعت اور بے بس سا انسان سمجھتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ میرے پاس اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، وقت کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے۔ اور ایسی مثالیں قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں، سنت میں اور تاریخ اسلام میں ہزاروں ہیں کہ جس کے لیے چاہے وہ وقت سکیڑ دے، جس کے لیے چاہے وقت پھیلا دے۔ کیا بات! اور معجزہ معراج بھی تو یہی ہے۔ کیا بات! معجزہ معراج بھی یہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طویل سفر۔ صحیح۔ تو طی زمانی، طی مکانی، طی لسانی کے کلمات آتے ہیں تصوف کی کتب میں۔ بہت تھوڑے لمحے میں زیادہ سفر طے کر لینا، ایک لمحے میں زیادہ وقت گزر جانا، تھوڑی سے جملوں میں بہت زیادہ کلام کا ہو جانا، اور اسی طرح وائسا ورثہ۔ کسی کے لیے بہت طویل زمانے کو، ایک آصف بن برخیہ کے لیے ایک آنکھ جھپکنے میں 900 میل کی مسافت سے تخت کا آ جانا۔ یہ سب چیزیں انسان کے قدرت کی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہیں۔ کیا بات! جس پر وہ کرم کرنا چاہے، جس کو توفیق دینا چاہے، اگر وہ فیصلہ کر لے کہ یہ توفیق دی اور اس سے یہ کام کروانا ہے اور اس کو یہ خیرات دینی ہے اور اس سے یہ کام لینا ہے، پھر وہ وقت کا مالک ہے، وہ اس کو وقت کی توفیقات بھی دیتا ہے، وقت میں وسعت بھی کرتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام بھی لیتا ہے، اور اگر وہ چاہے سلب کرنا تو یہی طاہر القادری ہوگا۔ وہ ساری مینجمنٹ میں کرتا رہوں گا، مگر اگر خدا نہ خواستہ وہ توفیق سلب کر لے تو سب کچھ کر کے میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، عرفان القرآن، پھر احادیث کی کتب، پھر سیرت کے حوالے سے، پھر کون سا ایسا شعبہ، علم التوحید، کتاب التوحید کے عنوان سے یہ آپ کی نئی کتب آئیں، میلاد النبی کے حوالے سے، کتاب البدع، اقتصادی اکنامکس کے حوالے سے، سائنٹیفک بکس ہیں، سائنٹیفک بکس ہیں، ایمبریالوجی پر ہیں، کوسمولوجی پر ہیں، یہ سب چیزیں، اتنے موضوعات، پھر اس کے بعد اسپیچز، ان تمام موضوعات 72 میدان ہیں، 72 سبجیکٹس ہیں یا میادین ہیں نالج کے، جن میں تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر شامل کر لیتے ہیں، پھر اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا، آپ کے سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہے، انجینئر بیٹھا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے، کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا۔ میں نے ایک عام تاثر دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ہمیں بات ہماری زبان میں سمجھائی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟
آپ کے کم و بیش ہر سوال کا اصل جواب تو میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور کرم کا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، ایک سیکنڈ بتاؤں گا. درست بات ہے، میں نے میری لینڈ یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں امریکن سائنٹسٹس کو، ٹھیک، واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیے ہیں وہاں کے پروفیسرز کو، لوکل امریکنز کو، کنیٹیکٹ یونیورسٹی میں دیے، لنڈن یونیورسٹی میں، کنگز کالج میں، افریقن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں یونیورسٹیز کو بھی، علماء کو بھی، ہر طرف دیکھا ہے. ٹھیک. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پوری زندگی میں پھر کویسچن آنسرز کے اوپن سیشن بھی ہوئے ہیں، ٹھیک، اور نان مسلم کے ساتھ ہوئے ہیں. زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کوئی ایک سوال اسلام کی نسبت کیا گیا ہو اور مجھے اس کے جواب سوچنے یا جواب دینے کے لیے کبھی ایک لمحے کی پریشانی بھی لائی ہوئی ہو. کیا بات. سوال ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب عطا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ اور اس کے رسول کا کرم یقیناً جس طرح آپ بار بار فرما رہے ہیں، اور اس پر توکل ایک ایمان کی بہت بڑی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. اب اس کے بعد جو ایک سیکنڈ جو عالم قسم کی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سٹڈیز ہیں. میں ایک سیکنڈ، ٹھیک، میں نے ان تمام علوم پر اپنی بساط پر سٹڈیز میں کسر نہیں چھوڑی. جتنا میں نے مطالعہ قرآن و حدیث کا کیا، سیرت کا کیا، تصوف کا کیا، قطب اور علوم دینیہ کا، فقہ کا کیا، اس سے کم مطالعہ میں نے ماڈرن سائنسز کا نہیں کیا. اچھا، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایمبریالوجی کی کتب، اگر میری لائبریری کو دیکھیں تو جو کتب شاید اس سبجیکٹ کو پڑھانے والے یونیورسٹی پروفیسرز کے پاس نہیں ہوں گی، لیٹسٹ بکس وہ میرے پاس موجود ہوں گی. ٹھیک. میری عادت ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی سفر کرتا ہوں، تحریک منہاج القرآن کے دورجات اور دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی، میں ہر ملک میں اپنے سفر 2-3 دن کے قیام کے دوران ایک پورا دن کم و بیش 12 گھنٹے صرف کتب خانوں، لائبریریز اور بک سینٹرز کے لیے، سیل شاپس کے لیے وقف کرتا ہوں. 14 کارٹن ایک ایک ملک سے کتابوں کے خرید کے میں بک کروا کے مرکز منہاج القرآن بیچتا ہوں. واہ. اور وہ صرف عربی کتب اور حدیث اور دین کی نہیں ہوتی، ان میں جینیٹکس کی بکس ہوتی ہیں، ان میں ایمبریالوجی کی ہوتی ہیں، کاسمولوجی کی ہوتی ہیں، ماڈرن میڈیکل سائنس کی ہوتی ہیں، ایسٹرو فزکس کی ہوتی ہیں، اسپیس کی ہوتی ہیں، اسٹرانومی کی ہوتی ہیں، باٹنی کی ہوتی ہیں. اس میں ہر وہ سبجیکٹ جو اس وقت چاہیے دنیا کو. ٹھیک، یقین. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک فہم ہے، وہ یہ کہ دین اسلام یہ باقی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے. ٹھیک، بالکل. باقی مذاہب تمام، میں نام لیے بغیر، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، کنفیوشس ہو، جین مت ہو، کرسچینٹی ہو، جوش ریلیجن ہو، یہ سب مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں. ٹھیک. ریلیجن صرف ایڈریس کرتا ہے بندے اور اللہ کے تعلق کو. ٹھیک. ریلیجن ایڈریس کرتا ہے صرف دور موت کے بعد آخرت کے کنسرنز کو، آپ کی شخصیت کے اسپریچولز ایسپیکٹس کو. دیٹس اٹ. ٹھیک. دین ایڈریس صرف اس ریلیجس ایسپیکٹ کو نہیں کرتا، دین ایڈریس کرتا ہے آپ کی زندگی کے سیکولر پہلو کو بھی، آپ کے اکنامکس میٹرز کو، آپ کے پولیٹیکل میٹرز کو، انڈیویجول لائف کو، کولیکٹیو لائف کو، نیشنل لائف کو، کولیکٹیو سفیر کو، انٹرنیشنل لائف کو. دین ایڈریس کرتا ہے مسلم اور نان مسلم کے ریلیشنز کو، اقوام عالم کو، ان کے سیاسی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو، جنگ کو، امن کو، معاہدات کو. دین زندگی کا انفرادی دائرے سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک صابری صاحب ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جو دین کے کنسرن یا آربٹ یا اس کے دائرے سے خارج ہو. اب جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں پورے سامعین کو دنیا میں اور اہل علم کو، جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صرف قرآن، حدیث اور فقہ پڑھ کے دین کا میسج دنیا تک نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک. وہ مذہب کا میسج پہنچائے گا، مگر سننے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا جو میسج دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. کیا بات. اور جوامع الکلم عطا کیے. حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مریض آیا ہے علاج، تو حضور نے اس کو علاج بتا دیا. کیا بات. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، مجھ سے آخرت کا مسئلہ پوچھ لو اور میں تمہارے سر درد کا علاج نہیں بتا سکتا. کیا بات. ہارٹ کا پیشنٹ آیا ہے تو حضور نے اس کو ہارٹ کا علاج بتا دیا. ٹھیک. جس مرض کے لیے کوئی دوسری زبان میں آیا ہے، جانور آئے ہیں اپنی بولی میں آ کے روئے ہیں، اب السنا کی مہارت ہے، حضور کسی انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں سیکھے. کیا بات. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اونٹ کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ آپ نے